السلام علیکم۔ دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک فقیر اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا گزر اس جگہ سے ہوا تو فقیر نے اس بادشاہ کی جانب کوئی توجہ نہ کی۔ بادشاہ چونکہ شان و شوکت والا تھا، اس لیے فقیر پر ناراض ہوا اور کہا کہ یہ لوگ بڑے گھٹیا ہوتے ہیں، جیسے جانور، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ بے ادب اور بے غیر مذہب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا وزیر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، روئے زمین کا ایک بادشاہ تیرے پاس آیا اور تو نے اس کی کوئی خدمت نہ کی اور نہ ہی اسے سلام کیا۔ فقیر نے اس وزیر سے کہا کہ اس بادشاہ سے کہہ دے کہ خدمت کی امید ان سے نہ رکھے جو ان سے انعام و کرام کی امید رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا کام عوام الناس کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ عوام الناس کا کام کہ وہ بادشاہ کی خدمت کریں۔ بادشاہ فقیر کا چوکیدار ہے، اگرچہ اس کی بادشاہی کی وجہ سے فقیر اس کا تابعدار ہو۔ بھیڑ چرواہے کی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ چرواہا اس کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنا مقصود پا لیتا ہے تو دوسرا نامراد رہتا ہے۔ اگر انتظار کر پھر دیکھنا کہ ظلم کا بھیجا مٹی کھا جائے گا۔ جب تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے تو بادشاہ اور فقیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ قبر کھولو گے تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ قبر بادشاہ کی ہے یا فقیر کی۔ بادشاہ نے جب فقیر کی باتیں سنی تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فقیر نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ ادھر کا رخ کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ فقیر نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، کچھ کر لے، ورنہ یہ نعمت تیرے ہاتھ نہیں آئے گی اور حکومت تو آنی جانی ہے۔ مقصود بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے تمہیں کسی منصب یا عہدے پر فائز کیا تو اس منصب اور عہدے کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس کے ساتھ انصاف سے کام لو اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ نیز اللہ عز و جل کے جو بندے ہوتے ہیں انہیں بادشاہوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں یہ لالچ ہوتی ہے کہ اگر وہ بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف کریں تو انہیں کوئی انعام ملے گا۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی عبادتوں میں ریا نہیں ہوتی، اور وہ خالص اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔